اب آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کا جو ایک انتظام، ایک نظام جو اللہ نے بنایا ہمارے لیے، بندوں کے لیے، کہ کہہ دیا گیا کہ جو چیزیں تم پہ فرض ہیں وہ تو تم نے کرنی ہی کرنی ہیں. لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے، حقوق اللہ شاید اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہہ دیا گیا کہ میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. شاید حقوق اللہ معاف کر دوں کہ اگر تم کوتاہی کرتے ہو نماز میں، اگر تم کوتاہی کرتے ہو قرآن پاک پڑھنے میں، اگر تم کوتاہی کرتے ہو کوئی اپنا فرض جو ہے عبادت ادا کرنے میں، تو شاید اس کی معافی ہو جائے. لیکن اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر تم نے اپنے بھائی کا وقت پہ ساتھ نہیں دیا ہے، اگر تم نے کسی کے لیے جو ہے وہ کبھی اچھا نہیں کیا ہے، تو تمہاری کوئی معافی نہیں ہے، چاہے تم کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ لے کے چلنے کے جو ہے وہ آرڈرز ہیں ہمارے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں آج جو ہم اکٹھے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی کھچاؤ ہے. ہم اگر کسی سے ملتے بھی ہیں تو ہمارے دل کے اندر جو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ شخص پسند نہیں ہے، لیکن منہ سے جو ہے وہ میٹھی زبان بول کر اس سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، میٹھی زبان بول کے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے سوال کے دو مختلف اینگل ہیں. اس میں پہلا اینگل جو آپ نے انسانی قدروں کے اعتبار سے بات کی کہ بلا شبہ اسلام کا کریکس جو ہے، اسلام کا مغز جو ہے، جو حقیقت ہے، وہ انسانیت ہے اور انسانیت کو ڈیلیور کرنا ہے، بردرہڈ ہے، اور اس پر ایمان رکھتا ہے اسلام. عبادات انسان کا انڈیویجول عمل ہے. وہ عبادات میں چونکہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تواب ہوں، تو لہٰذا وہ توبہ قبول کر سکتا ہے. اللہ کا معاملہ ہے، وہ اس میں کر سکتا ہے. لیکن بندوں کے معاملے میں اولیاء اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. کہ جو مظلوم ہے اگر آپ نے کسی کو تنگ کیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کو مصائب سے دوچار کیا، تو اس کی آہ جو ہے وہ عرش الہ ہلا دیتی ہے، ہلا کر رکھ دیتی ہے. اس کی آہ جو ہے وہ تکلیف. پروفیسر صاحب، آج ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور اپنی طاقت کے نشے میں جو ہے وہ ہم ایسے بہتے چلے جا رہے ہیں. سب لوگ نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن معاشرے میں کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ بے تعداد بڑھتی چلی جا رئی ہے، تو ہم اس طرح جو ہے وہ میجورٹی کی طرف بات کرتے ہیں. اچھے لوگ نہ ہوتے تو شاید دنیا اب تک چل ہی نہ رہی ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کووڈ کے دور میں اس کووڈ-19 نے یہ سکھایا کہ ایک دوسرے کا قریب کیسے آنا ہے. جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کے آرڈر دے دیے گئے، وہیں دل سے دل کو جو ہے وہ جوڑ دیا گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تکلیف میں جو ہے وہ اس کا مددگار بنا دیا گیا. تو یہ بھی تو دیکھیے نا، ایک نیا پہلو ہمارے سامنے آیا. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ بلا شبہ یہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ جو بات کی، اس پر اسلام کی باقاعدہ حوالہ ملتا ہے. جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ اکرام میں، یعنی آپ دور جاہلیت کو بھی سامنے رکھیں کہ وہ عرب کے لوگ جو جانور کو پانی پینے پلانے پہ، گھوڑا آگے دوڑانے بگانے پہ جو ایک دوسرے سے جنگ و جدال میں پڑتے تو نسلیں اس میں جو ہے وہ تباہ برباد کر دیتے، قتل کروا دیتے، لیکن وہ دشمنی اور جو جنگ و جدال تھی وہ تھمنے کا نام نہ لیتی. لیکن اسلام جب آیا، اسلام نے ایسی ان کو ٹیچنگز دی، اسلام نے ایسی تعلیمات دی، ایسا احساس ان میں ڈالا کہ جنگ کے موقع پر صحابہ اکرام شدید زخمی حالت میں ہیں، تو جب پانی پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت شاید دوسرے بھائی کو ہے، اس کو پیش کیا جائے. ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ ساتھ والے کو ضرورت ہے، اس کو دے دیا جائے. تو جب تیسرے تک پہنچا تو وہ شہادت پا چکے تھے. پھر جب دوسرے تک پہنچا تو وہ بھی شہادت پا چکے تھے. ایون کہ جب فرسٹ تک پہنچا تو بھی وہ شہادت پا چکے تھے. اس جذبے کو کار فرما دراصل اسلامی تعلیمات نے کیا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، افراتفری اور نفسا نفسی ہے، وہ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. آج جب کوئی قرآن کی، کوئی سنت کی، تعلیمات کی، اسلام کی بات کرتا ہے تو اسے جو ہے فرسودہ سوچ کا حامل گردانا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ بیکورڈ ایریا کا شخص گردانا جاتا ہے، اسے طرح طرح کے القابات دے کر خود کو
اپنے تائیں جو ہے وہ بڑا اچھا ماڈرن نہیں، ویژن کے طور پہ اگر آج کے دور میں کسی سے یہ نہ بھی کہا جائے نا یہ کہ بھئی آپ بیکورڈ ہیں یا آپ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں یا اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اتنے ماڈرن ہو کر بھی، تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. خاموشی سے جو ہے وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ تو ماڈرن ہی نہیں ہے، اس میں تو ماڈرنزم ہے نہیں، یہ تو بہن جی ہیں، یہ تو بھائی جی ہیں، ان کا تو سوچ ہی جو ہے وہ اسلامک ہے، یہ تو کسی اور طرف ہمیں لے جائیں گے، لو یہ تو ہمارا سارا کریکٹر ہی بدل کے رکھ دیں گے اگر ان کو ہم نے دوست بنا لیا. اسی لیے ایسے سچے اور کھرے لوگوں کے دوست بہت کم ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بلا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. لیکن یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ کے دور سے لینا ہوگی کہ بلا شبہ پوری تاریخ اسلام میں اور تھرو آؤٹ آپ تاریخ انسانیت میں بھی دیکھ لیں، جو حق پر ڈٹنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ لوگ کم ہی تھے، مگر جو تھے وہ اتنے معیاری تھے، وہ اتنے پیور تھے کہ ان کے ذریعے سے پھر جو ہے میسیج بڑا سٹرونگلی پہنچا سوسائٹی میں. آج بھی بلا شبہ یہ لوگ کم ہیں، مگر جو لوگ حق پر ڈٹنے والے ہیں، جو اپنی اصل کو نہیں چھوڑتے، جو دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں، وہ آج بھی اس پر قائم ہیں. اور جس کو اللہ پاک جس کا دل اس بات کے لیے وسیع کرتا ہے اور اس میں یہ خیال ڈال دیتا ہے تو وہ بھی خیر کی راہ پہ آ جاتا ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو وہ دراصل نیچرل ہے. انسان کی جو حقیقت ہے نا اس کے قریب تر ہیں اسلامی تعلیمات. انسان یہ جو انس سے ہے، یہ لفظ انس سے ہے تو یہ بھی اپنائیت چاہتا ہے، محبت، رواداری اور احساس کا نام ہے. ہمارے ہاں لوگ جو اس چیپ قسم کی سوچ کے حامل ہیں وہ شاید اس چیز سے بے بہرا ہیں کہ اسلام تو بردرہڈ دیتا ہی اس وجہ سے ہے، اسی وجہ سے اس کی طرف لاتا ہے کہ یہ نیچر کے عین مطابق ہیں. آپ اندازہ کریں کسی انسان کو تنہا کر دیں، یا یہ جو آپ ابھی پینڈیمک کووڈ-19 کی آپ بات کر رہی تھی، تو اس میں جب لوگ آئسولیٹ ہوتے ہیں تو ان کی فیلنگز ذرا دیکھیں، ان کو ذرا آپ کریں. لوگوں نے بڑا کہا کہ اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ فون پہ ان ٹچ ہے، جو ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر ہے، جو ہماری بار بار جو ہے وہ خیریت دریافت کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ہمارا احساس ہے. ورنہ جس کو کووڈ ہو جائے اس کو تو ایسے لوگ جو ہے وہ سائٹ پر پھینک دیتے ہیں. آج سے کچھ ٹائم پہلے اگر چلے جائیں 6 مہینے پہلے، تو یہ کووڈ ہونے والے لوگ جس قدر اکیلا محسوس کرتے تھے ایک دوسرے کو، آج تو پھر بہت اویئرنیس آ چکی ہے. میڈیا نے، ہم لوگوں نے پروگرامز کیے، اس پر اویئر کیا کہ ان کو اکیلا مت چھوڑیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ خود جا کے ملیں، ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ فون پہ ان ٹچ رہیں، ویڈیو کال پہ ان ٹچ رہیں. تو اس چیز نے جو ہے وہ آج یہ فرق ختم کر دیا اور بتا دیا کہ دوست کون ہے اور غیر کون. آپ اگر یہ جو آپ فرما رہی ہیں اس کو آپ اگر کہیں ہو سکے تو یونیورسٹیز اگر اس پر ریسرچ کروائیں تو اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے تو آپ دیکھ سکیں گے اس چیز کو کہ وہ جو لوگ ایسے حالات میں بھی کسی کے پرسان حال رہے ہیں، جو کسی سے پوچھنے والے تھے، کسی کا احساس کرنے والے تھے، جو کسی کو ہیلو ہائی کرنے والے تھے فون کے ذریعے سے یا جا کے خیریت دریافت کرنے والے تھے، ان کی غالب میجورٹی جو ہے وہی ہوگی جو ان خیالات اور تصورات سے ہم آہنگی رکھنے والے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہی اس سے رفع کرنا ہے. اور آج اگر ہمیں اللہ پاک نے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عطا ہے. تو اگر کسی کو اس نے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں باقاعدہ بیمار کی عیادت کو جاتے اور اللہ کے اس حکم کے تحت کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں بیمار تھا تم نے میرا پوچھا نہیں، تو انسان کہتا ہے اللہ تم کیسے بیمار ہو سکتے ہو، اللہ تم تو ان چیزوں سے پاک ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بندہ بیمار تھا، اگر تم وہاں جاتے تو وہاں تمہیں میں نظر آتا، میں ملتا تمہیں لگتا کہ رب کی قدرت ہے، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اسے بیماری میں مبتلا کیا ہے تو مجھے شفا عطا فرمائی ہے. اللہ ہی کی ذات ہے، چاہے تو مجھے بیمار بھی کر سکتا ہے اور اسے شفا بھی عطا کر سکتا ہے. تو یہ بھی نیچرل تعلیمات ہی کا یہ جو ہے وہ خاصہ تھا، اسی کی اہمیت تھی کہ اس دور میں بھی کہ جب آئسولیشن میں لوگ چلے گئے تو آپ اس سوچ کے حامل آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں، وہ ان سے کتراتے ہیں، ان سے اوائڈ کرتے ہیں، دور رہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہر صورت نہیں، ہمیں شاید اس کے جراثیم